مکمل ناول عشق قرباں 2 منتہا چوہان۔ ابھی عادت نہیں اتنا کام کرنے کی، تو شاید اس لیے تھوڑا وقت گزرے گا تو عادی ہو جاؤں گی۔ وہ سر جھکائے، جو سمجھ آیا بول گئی۔ اچھی بات ہے۔ وہ خالی باؤل ایک طرف کو رکھتا اٹھا تھا اور اب اس کی میڈیسن نکال رہا تھا۔ پر زیادہ ہی نہ عادی بنا لینا خود کو۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری دوست میرے ہاتھ چڑھ جائے گی اور تمہیں یہاں سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ وہ میڈیسن اس کی ہتھیلی پہ رکھتے پانی کا گلاس اسے تھما گیا۔ ایک پل کو پریشے کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ رات بھر جس طرح وہ اس سے اپنا حق لے چکا تھا، کیا اس کے بعد وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو وہ پڑھتا زیر لب مسکرایا۔ میری قربت کو میری محبت یا کمزوری نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہ میں نے اپنا جائز حق لیا ہے تم سے، کیونکہ تمہیں شوق تھا میری بیوی بننے کا، تو بھگتنا بھی تمہیں ہی پڑنا تھا، ورنہ جہاں آج تم بیٹھی ہو وہاں تمہاری دوست ہوتی۔ وہ آئینے میں خود کو سنوارتا طنز میں چھپے تیر اس پہ برسا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں موجود تھے اور بہت ہی احتیاط سے سامنے نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگر وہ یہاں نہ ہوئی تو؟ شامیر نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ معلوم نہیں، پھر ہمیشہ ہماری حویلی میں ہی ہوتی ہے۔ ابھی وہ شان سے پرسوچ انداز میں سب طرف دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں کچھ ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایک چچی ہے اس کے رشتے کی، آنٹی، انہوں نے اسے پالا ہے۔ ان کا گھر کدھر ہے؟ شامر بے چین ہوا۔ وہ مسلسل اسٹیئرنگ پہ اپنی انگلیاں تھپک رہا تھا جو اس کے اندرونی اضطراب کا پتہ دے رہی تھی۔ یہاں سے لیفٹ موڑے، تھوڑی دور ہی ہے۔ وہ سڑک پہ نگاہ دوڑائے شامیر سے بولی کہ تبھی حویلی کے کچھ گارڈز وہاں سے گزرے تو شامیر نے شانزے کو پکڑ کے نیچے جھکایا۔ وہ خود بھی نیچے جھکا۔ شانزے کچھ بولنے لگی کہ شامیر نے اس کے لبوں پہ فنگر رکھتے اشارے سے منع کیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے چپ ہی رہی۔ شامیر نے بہت احتیاط سے گاڑی کو یو ٹرن کیا، شانزے کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچا۔ گھر میں کافی اندھیرا ہے، کیا کیا جائے؟ شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا فوراً اندر چلا جائے، پر یوں کسی کے گھر بلا اجازت کیسے اندر داخل ہوتا؟ آپ گاڑی یہیں سائڈ پہ لگائیں، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ شانزے نے سیٹ بیلٹ اتاری۔ پاگل ہے، ایسے کیسے بھیج دوں آپ کو؟ وہاں آپ کے والد محترم نے اپنے سیکیورٹی گارڈز تعینات کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کی کلائی تھام گیا۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ فکر نہ کریں، میں احتیاط سے جاؤں گی۔ سغرا آنٹی بہت اچھی ہیں، وہ ہم دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بات کاٹتے شامیر بھی نیچے اترا۔ شانزے نے فی الحال بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، اسی سچویشن سمجھ چکی تھی۔ برسوں سے کوئی اپنا بچھڑا مل رہا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ دونوں بہت ہی احتیاط سے سغرا آنٹی کے گھر کی بیک دیوار سے اندر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ غلط طریقہ نہیں، جنگ اور پیار میں سب چلتا ہے، شانزے جواباً اسے خاموش کرا گئی۔ مین ڈور سے جانا خطرے سے خالی نہ تھا، اور جب تک شامیر ساتھ جان نہیں لیتا تھا تب تک سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دیوار پہ چڑھا تو شانزے کو بھی ہاتھ دیتے اسے اوپر چڑھا لیا۔ بچپن میں ہمارا یہی کام تھا، ہم دونوں ایسے ہی سغرا آنٹی کو تنگ کیا کرتے تھے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ شامیر نے اندر کی طرف بہت احتیاط سے چپ لگائی۔ شانزے بھی کودنے لگی کہ شامیر نے اسے اپنی باہوں کی جانب اشارہ کیا۔ شانزے کے دل میں ایک پل کو گدگدی سی ہوئی۔ ان حالات میں بھی وہ اس کی مکمل کیئر کر رہا تھا، جبکہ مینٹلی وہ اپسیٹ تھا۔ شانزے دھیرے سے اس کی باہوں میں کودی تو ایک پل کو دونوں کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ دونوں کے دل ایک لہر پہ دھڑکنے لگے۔ شامیر نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ اندر چلیں، خود کو کمپوز کرتے وہ دھیرے سے بولا تو شانزے سر اس بات میں ہلاتی اسے لیے اندر کی جانے پڑی۔ ایک کمرے کے باہر جاتے وہ تھمے۔ یہ آنٹی کا کمرہ ہے، وہ ہلکے سے دستک دے رہا تھا۔ شامیر اسے بالکل ساتھ جڑ کے کھڑا۔ ایک بار، دو بار، کون ہے؟ اچانک آواز سنائی دی۔ شانزے خوشی سے شامیر کی جانب مڑی۔ آنٹی ہی ہیں، اور پھر دروازہ کھلا۔ ملازم اس کے لیے سوپ کا باؤل رکھتے باہر جا چکی تھی۔ شانزے جہاں زیب اس کے قریب بیٹھا تو وہ خود میں سمٹ کے رہ گئی۔ تمہیں ویکنیس کیوں ہے؟ کب سے کھانا نہیں کھایا؟ سوپ کا باؤل اپنے سامنے رکھتے وہ اس کی جانب ایک اسپون بڑھا گیا۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب سوال کیا کروں تو جواب دیا کرو، یہ آنسو میرے سامنے مت بہایا کرو۔
وہ سخت لہجے میں بولا تو پریشے فوراً آنسو پوچھتے اس کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی۔ کل صبح ناشتہ کیا تھا، اس کے جواب پہ جہاں زیب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مطلب 24 گھنٹے سے تم بھوکی ہو اور رات بھر میری بہوں میں؟ جہاں زیب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ وقت نہیں ملا، اب کی بار سادگی سے جواب آیا۔ ایسے کون سے پہاڑ توڑ رہی تھی جو وقت نہیں ملا؟ وہ سوپ پلاتے ساتھ تابڑ توڑ زبان سے گولا باری بھی کر رہا تھا۔ اب پریشو سے کیا بتاتی کہ وہ سارا دن کیا کرتی ہے؟ یہ دن میں خود پی لوں گی، اس کا سوال پھر سے نظر انداز کرتی باؤل لینے کو آگے ہوئی تو جہاں زیب نے اسے سختی سے گھورا۔ میری سوال کو اگنور کرنے والے مجھے سخت برے لگتے ہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی سپاٹ تھا۔ وہ کل کام کا لوڈ کچھ زیادہ تھا، باقی دنوں میں نہیں ہوتا، بس کل وہ ساتھ صفائی بھی دے رہی تھی۔ کیا 100 لوگوں کا کھانا تیار کر رہی تھی؟ پھر سے طنز۔ پریشا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ سغرا آنٹی بھلے اس کی سکی ماں نہیں تھی، لیکن ہمیشہ اسے بیٹیوں کی طرح چاہا، ناز نخرے اٹھائے، چھوٹے سے گھر میں بھی اسے دل و جان سے پالا۔ خود کو واقعی پری سمجھتی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی ان سب کاموں کی؟ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کا یوں بار بار چپ ہونا جہاں زیب کو ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پریشا اپنے دل کے اندر کا سارا احوال اسے کہہ دے، پر کیسے کہتی؟ اس شوہر ہونے کے ناطے اس نے پریشا کو اتنا مان بخشا ہی کہاں تھا؟ ابھی عادت نہیں اتنے کام کرنے کی، تو شاید اس لیے تھوڑا وقت گزرے گا تو عادی ہو جاؤں گی۔ وہ سر جھکائے، جو سمجھ آیا بھول گئی۔ اچھی بات ہے۔ وہ خالی باؤل ایک طرف کو رکھتا اٹھا اور اب اس کی میڈیسن نکال رہا تھا۔ پر زیادہ ہی نا عادی بنا لینا خود کو۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری دوست میرے ہاتھ چڑھ جائے گی اور تمہیں یہاں سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ وہ میڈیسن اس کی ہتھیلی پہ رکھتے پانی کا گلاس اسے تھما گیا۔ ایک پل کو پریشا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ رات بھر جس طرح وہ اس سے اپنا حق لے چکا تھا، کیا اس کے بعد وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو وہ پڑھتا زیر لب مسکرایا۔ میری غربت کو میری محبت یہ کمزوری نہ سمجھ جانا۔ یہ میں نے اپنا جائز حق لیا ہے تم سے، کیونکہ تمہیں شوق تھا میری بیوی بننے کا، تو بھگتنا بھی تمہیں ہی پڑنا تھا، ورنہ جہاں آج تم بیٹھی ہو وہاں تمہاری دوست ہوتی۔ وہ آئینے میں خود کو سنوارتا طنز میں چھپے تیر اس پہ برساتا رہا۔ وہ میڈیسن لے کے گلاس کو ایک طرف رکھ گئی، آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ جہاں سے اس کی خاموشی سے چڑ کھا رہا تھا۔ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، خود کو میرے لیے تیار رکھنا، آج رات خود کو۔ کل رات تو پھر لحاظ کر لیا کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا، پر آج نہیں، کوئی رعایت ملے گی۔ اس کے معنی خیز بات پہ پریشا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ اس ظالم اور صفاق چودھری کو نہیں سہن کر سکتی تھی۔ کل رات کس طرح اس نے خود پہ جبر کیا، کس طرح خود کو ہوش و آواز میں رکھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دوبارہ سے وہی سب سوچتے پریشا کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ کچن میں بہت کام ہے اور پھر کپڑے بھی دھونے۔ وہ گھبرا کے اٹھنے لگی کہ جہاں زیب اس کے قریب ہوتے ذرا سا جھکا۔ تم آج باہر نہیں جاؤ گی، سارا دن آرام کرو گی تاکہ رات کو مجھے فریش مل سکو اور میرے سکون کا باعث بن سکو۔ جہاں زیب نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی میں ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کے پاس آنے سے اپنے اندر کے غصے کو ختم ہوتا محسوس کرتا تھا۔ وہ چودھرائن جی، پریشا مرمنائی، ان سے میں بات کر لوں گا، لیٹ جاؤ۔ اس کے کندھوں پہ زبردستی دباؤ ڈالتا، اس کا سر تکیے پہ رکھتا، اس کے چہرے پہ ذرا سا جھکا۔ بہت ہاٹ ہو تم، اور میں چاہتا ہوں آج رات تم مجھے بھی ہاٹ کر دو۔ وہ سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو لبوں تک دبا گیا۔ پریشا کا روم روم سلگ اٹھا، وہ اپنی آنکھیں جھٹ سے بند کر گئی۔ اوپن یور آئیز، وہ حکم صادر کر گیا تو پریشا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آئندہ جب میں بات کر رہا ہوں تو میری آنکھوں میں دیکھنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی۔ چودھری ہو، اس کے اصول نرالے نہ ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پریشا نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اس کے نرم و ملائم گال کو چھوتا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی جان لیوا تھی۔ وہ اپنا ضروری سامان اٹھاتا، لائٹس آف کرتا چلا گیا، جبکہ دروازے کو لاک لگانا نہ بھولا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں، مجھے اس جلاد سے بچا لے۔ دیکھنے میں بالکل ہیرو جیسا ہے لیکن اس کا دل ولن جیسا۔ جب مجھے چھوڑ ہی دینا ہے اس شخص نے، پھر غربت کیوں بنا رہا ہے؟ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس شخص کے لیے دھڑکنے لگا۔ جو بھی تھا، یہ ظالم و جابر والا سین اس کے ساتھ نہیں کر رہا تھا۔
الفاظ تو وہ سخت یوز کرتا لیکن جیسا کہتا ویسا کر نہیں رہا تھا، بلکہ الٹا اس کی کیئر کر رہا تھا۔ پریشے کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور وہیں میڈیسن کا اثر تھا کہ وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ شانزے بیٹی تم، سکھرا آنٹی نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ آنٹی ہم اندر آ جائیں؟ شانزے کے پوچھنے پہ سکھرا آنٹی نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ تم اچانک یہاں کیسے؟ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ آنٹی یہ باتیں چھوڑیں، جلدی سے بتائیں پریشے کہاں ہے؟ شانزے کے سوال پہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا وہ آنٹی بتائیں نا، شانزے نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹی یہ سوال میرے بجائے اپنے باپ سے پوچھتی تو وہ بہتر جواب دے دیتا۔ ان کے لہجے میں غصہ ہی غصہ تھا، دور دور فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ کیا وہ آنٹی پریشے ٹھیک ہے نا؟ بابا سائی نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ شانزے تو جیسے پاگل ہونے کو ہوئی۔ کچھ؟ ارے تمہارے بابا نے اس کا نکاح کروا دیا جازب چودھری سے۔ وہ جیسے اپنے اندر لاوا بھرے بیٹھی تھی۔ شانزے تو سکتے میں آ گئی، اسے یقین نہ آیا اس کا باپ اس حد تک شفاق ہو سکتا ہے۔ خاموش آنسو اس کے گانوں پہ بہتے چلے گئے اور سکھرا آنٹی نے اسے اس دن والی ساری رودات سنا ڈالی۔ شامر اندر ہی اندر کرب سے مرنے والا ہوا۔ اس کی بہن مل کے بھی نہیں مل رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میں اسے نہ بھاگتی تو پریشے اس ظالم شخص کے ہاتھ میں کبھی نہ جاتی۔ شانزے وہیں زمین پہ بیٹھے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس وقت شامیر بھی اسے چپ کروانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ پچھلے 15 سال سے وہ اس کرب میں جی رہا تھا جس میں اس کے ماں باپ اور بہن جدا ہوئی تھی، اور پھر ماں باپ کی لاشیں تو مل گئیں، بہن کی لاش نہ ملی۔ وہ اس امید پہ آج تک زندہ تھا کہ اس کی بہن زندہ ہو گئی، اور اس کا یقین سچ ثابت ہوا۔ اس کے ماں باپ کی موت کے پیچھے اسلم بٹ تھا۔ یہ بات وہ بہت پہلے سے جان گیا تھا، پر اسے کس طرح اپنی بہن کا پتہ لگانا تھا، اور وہ صرف ایک ہی شخص جانتا تھا، اسلم بٹ۔ اس لیے اس کو برباد کرنے کے لیے شامیر نے اس کی بیٹی کو مہرا بنایا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پر یہ محبت سارے کام خراب کر گئی۔ وہ شانزے سے محبت کے ناٹک میں سچ مچ محبت کر بیٹھا۔ یہی وجہ تھی کہ چچا کی بیٹی عالیہ جو اس کی منگ تھی اسے بھی چھوڑ دیا۔ اگر میں نہ بھاگتی تو وہ آج یہاں ہوتی۔ مجھے اسے بچانا چاہیے تھا شامیر، میں نے اس کی دوستی کو قربان کر دیا۔ میں کیسی خود غرض دوست ہوں، اور وہ مجھ پہ قربان ہو گئی۔ شانزے کا دکھ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ سکھرا آنٹی نے اسے پانی پلایا۔ شامیر نے اسے سہارا دے کے کرسی پہ بٹھایا۔ آپ کے پاس وہ کب سے تھی؟ شامیر نے بہت ہی دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ تھوڑا الجھی۔ شانزے نے روئی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آنٹی پریشا آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، پھر وہ کہاں سے آئی؟ شانزے نے آنسو پوچھتے اس بار تھوڑا سرد لہجے میں پوچھا۔ ایک پل کو وہ چپ سی ہو گئی۔ پلیز بتائیں، یہ میری زندگی کا سوال ہے، شامر جسے منت پہ اتر آیا۔ 15 سال پہلے اسلم بٹ ایک 3 سال کی بچی کو میرے پاس لے کر آیا۔ اس کی پرورش کرنی تھی۔ وہ بچی کوئی اور نہیں، پریشے ہی تھی۔ ان کے اس انکشاف نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ شامیر اپنی آنکھیں ضبط سے میچ گیا۔ میرے بابا کے پاس پریشے کیسے پہنچی؟ شانزے کا سوال شامیر کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح برسا۔ کیونکہ وہ قاتل ہے، شامیر ایک دم چلا اٹھا۔ شانزے نے سہم کے اسے دیکھا۔ میرے ماں باپ کا قاتل ہے وہ، ان کا ایکسیڈنٹ کروانے والا کوئی اور نہیں، اسلم بٹ ہے۔ میری بہن کو کڈنیپ کرنے والا بھی وہی ہے۔ 15 سال تک اسے چھپا کے رکھا، اور اب اسے ایک ایسے انسان کے ساتھ رخصت کر دیا جہاں وہ اس کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کرے گا۔ میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ باپ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کو کوئی مارنے کا بولے تو اولاد کہاں سن سکتی ہے؟ شامر پلیز، میں لے کے آؤں گی پریشے کو واپس، اسے کچھ نہیں ہوگا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ آنسو پوچھتے تیزی سے بولی۔ چودھری جہاں سے اپنے قسم کھائی ہے، جس دن اسے تم ملی وہ پریشے کو اپنی قید سے آزاد کر دے گا۔ سکھرا آنٹی کی بات پہ شانزے کا دل ایک دم دہل اٹھا، پھر آنسو پوچھے وہ شامیر کی جانب پڑی۔ سنا آپ نے، وہ پریشے کو چھوڑ دے گا، پریشے واپس آ جائے گی، آپ فکر۔ شانزے شامیر خان، وہ اسے ایک دم دونوں بازوؤں سے جکڑے کھینچتا اپنے ساتھ لگا کے۔
غصے سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی. مجھے میری بہن کو واپس لانا آتا ہے. میں اس چودھری کو بھی دیکھ لوں گا اور اسلم بٹ کو بھی. آپ اپنے دماغ کو تھوڑا کم استعمال کریں, سمجھیے آپ. اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے اسے سخت الفاظ میں ڈوب گیا. میرے بابا سائیں, شانزے نے ہچکی بھری. شامر نے رخ پھیر لیا. اس شخص کا انجام صرف بربادی ہے. چلے میرے ساتھ. اسے کلائی سے جکڑے باہر لے جانے لگا. شامر رکے, میری بات. اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتا اسے لیے باہر صحن میں آ گیا. اچانک سے بادلوں نے ڈیرا جمایا اور زور و شور سے برسنے لگے. صبح رو رہی تھی لیکن گہرے کالے بادلوں نے اندھیرا کر دیا. بیٹا, باہر بٹکے آدمی پہرا دے رہے ہیں, احتیاط سے جانا. چاہو تو رات رک جاؤ یہیں, سور آنٹی نے حالات کے پیش نظر ان سے کہا. پر شامر کا ارادہ وہاں ٹکنے کا نہیں تھا. اسے اپنے دوست برہان کی مدد چاہیے تھی. برہان جہانزیب کا جگری دوست تھا. بھلے شامر کی جہانزیب سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی لیکن وہ برہان کی زبانی اسے جانتا تھا اور شامر جلد از جلد برہان سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اپنی بہن کو جہانزیب سے بازیاب کروا سکے. وہ ان کے گھر کے بیک دروازے سے اسے لیے باہر نکلتا, برستی بارش میں اپنی گاڑی کے جانب پڑا اور اسے لیے فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا. اس بار شانزے نے کچھ نہ کہا. وہ اسے کچھ بھی سن ہی نہیں رہا تھا تو کچھ بھی کہنا سننا بیکار تھا. اندر چلیں. گاڑی کار پورچ میں روکتا وہ اسے مخاطب کرتا بولا. شانزے خاموشی سے نیچے اترتی اندر کی جانب پڑ گئی. یہ اس کی طرف سے صاف ناراضگی کا اظہار تھا. شامر لب بھینچ کے رہ گیا. اپنی آنکھیں سختی سے مینچ کے کھولی. وہ بہن کو حاصل کرنا چاہتا تھا, اس لیے اتنے عرصے سے اسلم بٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا. اسلم بٹ اور شامر کے والد گہرے دوست تھے. یہی دوستی وہ رشتہ داری میں بدل رہے تھے. بچپن سے ہی شانزے سے اس کی بات طے کر دی گئی, لیکن جب دوستی دشمنی میں بدلی تو ان کا رشتہ بھی پس پش چلا گیا. پر اس وقت جب یہ حادثہ ہوا, پریشے 3 سال کی تھی تو شامر 13 سال کا. وہ ہر چیز سمجھتا تھا. وہ اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کے کار ایکسیڈنٹ کے پیچھے اسلم بٹ ہے. یہ سب باتیں اسے وقت کے ساتھ پتہ چلی. اس میں اس کے چچا جان نے بہت ساتھ دیا. اور پھر ایک دن پتہ چلا پریشا زندہ ہے, کیونکہ اس کی لاش نہیں ملی تھی اور گمان تھا کہ وہ زندہ ہے. پولیس نے سارے ثبوت اکٹھے کیے. کافی ثبوت اسلم بٹ کی طرف جا رہے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا جس کی بنا پہ وہ اسلم بٹ پہ ہاتھ ڈالتے. تب شامر 21 سال کا تھا. اس نے اسلم بٹ سے اپنے طریقے سے بدلہ لینے کا سوچا. اس نے اسلم بٹ کی تمام انفارمیشن اکٹھی کی. اسی میں اسے شانزے کا پتہ چلا. وہ اسلم بٹ کی اکلوتی بیٹی تھی. اس کو محبت کے جال میں پھنسانا چاہا. شروع میں وہ اس کے انڈر میں نہ آئی, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ اسے چاہنے لگی. چاہتا تو ڈنکی کی چوٹ پہ جا کے بہن کو حاصل کر لیتا, پر اسے ڈر تھا کہ کہیں اسلم بٹ کو پتہ چلا اور اس نے اس کی بہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو. اس سے پہلے اس نے یہ جان لینا زیادہ ضروری سمجھا کہ وہ آخر ہے کہاں. بہت کوشش کی پر اسے نہ پتہ چل سکا, اور پھر یہی گمان کیا گیا کہ اس نے پریشے کو بھی مار دیا ہے. اس روز شامر بہت رویا. اس نے خود سے عہد کیا کہ اسلم بٹ کو بھی یوں ہی رلائے گا اس کی بیٹی سے. لیکن وہ شانزے سے سچ میں محبت کر بیٹھا اور پھر چاہ کے بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا. شانزے کی شادی طے ہو گئی. شانزے نے شامر سے کہا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی, وہ رشتہ لے کے آئے. پر شامر نے اسے صاف کہا کہ اس کا باپ نہیں مانے گا. باپ کو منا لے, وہ آ جائے گا, اور اگر نہ منا سکی تو پھر اس کے ساتھ بھاگ کی شادی کرنا ہوگی. شانزے نے گھر میں بات کرنے کی کوشش کی پر کسی نے نہیں سنی, اور پھر شانزے شامر کے ساتھ بھاگ گئی. شامر نے اسے بیٹی کے اس عمل سے تھوڑی سزا دینی چاہیے, پر شامر یہاں بھی مات کھا گیا. اس ظالم نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اس کی بہن کا نکاح کر کے رخصت کر دیا. شامر کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ وقت کو پیچھے موڑ دیتا, وہ روک لیتا سب. وہ شانزے کو نہ بھگاتا تو آج وہ بہن کو حاصل کر لیتا, پر اس سب میں شانزے کو کھو دیتا. کیا وہ اسے کھو سکتا تھا؟ اس سوال کو خود سے کرتے شدت سے دل نے نفی کی. بہن کو تو وہ اب بھی پا سکتا تھا. پہلے جانتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے, پر اللہ نے اب اتنی کرم نوازی کی تھی کہ اسے بہن کا پتہ چل گیا تھا. وہ اب سب کچھ بہت جلد ٹھیک کر دینے والا تھا.
برہان سے فون پہ بات کرتے ہوئے اسے جلد از جلد ملنے کو کہا اور خود اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں پردے گرے ہوئے تھے، باہر اب بھی زوروں کی بارش تھی، دن کی روشنی تو کہیں چھٹ ہی گئی تھی، اندھیرا اور بارش نے ڈیرے جما لیے۔ کمرہ خوابناکی کا منظر پیش کر رہا تھا، بستر میں دبکا وہ خوبصورت وجود اس کا تھا جسے اب تک اس نے چھوا نہیں تھا، اسے اس کا حق نہیں دیا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ شامر صرف اندازہ لگا سکا اور اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے شاور لینے چلا گیا۔ شان سے کب سے اس کا ویٹ کر رہی تھی، اسے لگا وہ واپس چلا گیا، اسی وجہ سے وہ بس روئی جا رہی تھی۔ پر وہ اندر آیا تو شان سے کے دل کو سکون آ گیا، دل کے دھڑکنے کا انداز بھی بدل گیا۔ شامر شاور لے کے نکلا تو ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس تھا، بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھا اور بازو کے زخم کو چیک کرنے لگا جو کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ تبھی بادل زوروں سے گرجے، بیڈ پہ کمفرٹر منہ تک چڑھائے ہوئے شانزے کی چیخ نکل گئی۔ شامر پلک جھپکتے اس تک پہنچا۔ شانزے آئی یو اوکے؟ وہ اس پہ جھکا، اس پہ سے کمفرٹر کو ہٹایا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا نرم و نازک وجود اس وقت شامر کے سینے کا ہار بنا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، بادل گرجے ہیں۔ وہ اسے تسلی دیتا اس کے بازو اپنے گلے سے پیچھے ہٹانے لگا کہ اس نے مزید کس کے پکڑ لیا۔ مجھے بادلوں کے گرجنے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ روندے لہجے میں بولتی شامر کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ شامر اس کی نسوانیت کو اپنے چٹانی سینے میں پیوست ہوتا محسوس کرتا، اپنے لبوں کا ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا، بہت مشکل سے خود پہ کنٹرول کیے ہوئے تھا، اور شانزے کا آج وہ حال تھا کچھ بھی کنٹرول میں نہیں رہنے دیتا۔ شانزے جسٹ ریلیکس، اس کو پیچھے کرتا تکیے پہ سر رکھ گیا۔ اب کہیں جانا مت پلیز، وہ بچوں کی طرح بیہیو کرتی، اس کا دل دھڑکائے جا رہی تھی۔ یہی ہوں، ریسٹ کریں شانزے، ساری رات سے جاگ رہی ہیں۔ اس کے پاس ہی بیٹھتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپ بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، آپ بھی تو جاگے ہوئے ہیں۔ اس وقت دونوں پر بات بھلائے ایک دوسرے کی فکر کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے دونوں کس قدر ہائپر تھے، وہ سب بھلا کے ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کر رہے تھے۔ شامر وہیں اس کے پاس بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا بیٹھ گیا۔ شانزے نے اسے بازو سے تھامے نیچے کھینچا تو وہ اس کی اس پیش قدمی پہ حیران ہوتا اسے دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید طلب دیکھتا وہ پگھل رہا تھا۔ دھیرے سے جھکتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے تو شانزے نے گہرا سانس بھرتے اس لمس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ اس کے سینے سے سر اٹھا کے شانزے نے بھی اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ایک احساس تھا کہ وہ صرف اس کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ شامر نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ذرا سا اوپر کرتے اپنے اوپر منتقل کیا۔ دونوں کے دل اب ایک دوسرے کے ساتھ دھڑک رہے تھے، نیند سے بوجھل آنکھیں لیکن دل میں گہرے جذبات امڑ رہے تھے۔ اس کا من موہنہ سراپا شامر کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اسے دونوں اطراف سے جکڑے خود پہ اچھے سے ایڈجسٹ کرتا مزید اس کے ساتھ جڑ گیا۔ شانزے کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ شامر کے قریب جانا چاہتی تھی، بے حد قریب، کہ کوئی اور لڑکی اس تک نہ پہنچ سکے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شامر اسے جس قدر جنونی عشق کرتا تھا کسی اور کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ شانزے اسے زیادہ نزدیک آیا تو آپ رو دیں گی، اسے کیا وارن کر رہا تھا وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی، پر وہ سمجھنا ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ آج اسے شدت سے شامر کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں کے نزدیک اپنا چہرہ لے جاتے ان پہ لب مس کر گئی۔ یہ اس نے کتنی ہمت سے کیا وہی جانتی تھی۔ شامر کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا، وہ اگلے ہی پل اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتا، اس کا چہرہ اوپر کو اٹھائے شدت سے اس کے لبوں پہ قابض ہوا۔ شانزے کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ پل پل شانزے کی سانسوں کو پیتا وہ مدہوش سا ہونے لگا۔ اس کے جذبات نے انگڑائی لی، اسے تکیے پہ لٹاتا، اس پہ سایہ فگن ہوا، اس کے لبوں سے وہ اس کی گردن تک جاتا، وہاں اپنے ہونٹوں سے اسے سوغاتیں دینے لگا۔ شانزے کی سسکیوں کی گونج اسے پاگل کرنے کی درپے تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کے اس کے تکیے میں جذب ہوئے۔ ابھی وہ شامر سے کچھ مانگنے والی تھی۔ ان لمحات میں یا تو وہ اس کی مان جاتا یا اسے ادھورا چھوڑ کے چلا جاتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنا اور اس کا رشتہ برباد کر دینے والی تھی۔
اس کی گردن سے وہ بیوٹی بون پہ آتا اس کی دھڑکنوں کو چھونے لگا۔ شانزے نے اس کا چہرہ تھامے اوپر کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ الگ سا تھا۔ شامر کچھ سمجھ نہ پایا۔ شامر، آپ کی بہن کو میں چھڑا کے لاؤں گی، آپ پلیز میرے بابا کو۔ غربت کے لمحات میں یہ سب کہتے اس کا صبر آزماری تھی۔ بہت مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو پاتا وہ آنکھیں میچتے اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں پہ گرا لیا۔ بنا گولی کے مارنا کیا ہوتا ہے یہ اس کی بیوی سے کوئی سیکھے۔ پلیز شامر، پلیز ایک بار۔ چپ ہوئی ایک دم دھاڑا۔ شانزے سہم کے پیچھے ہٹی۔ گھیرے سانس پڑتا وہ خود پہ قابو پاتا وہاں سے اٹھتا کبٹ کی جانے پڑا اور اپنی شرٹ نکال کے پہننے لگا۔ شامر، کہیں مت جائے گا پلیز۔ وہ بگڑی حالت میں اس کی طرف پیش قدمی کر گئی۔ شانزے، فی الحال میرا جانا ہی مناسب ہے، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا۔ اس وقت میں یہاں رہا تو نہ جانے کیا کر گزروں، اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں۔ وہ بھی بات مکمل کرتا کہ شانزے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لی گئی اور اس پہ اپنی ڈھیر و شدتیں نچھاور کرنے لگی۔ ساتھ میں بہتے آنسو ایک بیٹی کی فریاد لیے ہوئے تھے۔ شامر اس کے آنسو پہ بے بس ہو رہا تھا کہ وہ واحد لڑکی تھی جس کے آنسو شامر کو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوئے۔ شامر نے اس کی کمر کے گرد باہیں پھیلاتے اسے زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ کیوں آپ کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ میں بہت ظالم انسان ہوں، میں اپنے دشمنوں کو مارتا نہیں، جان سے مار دیتا ہوں۔ اس کا چہرہ سامنے کیے ضبط سے بولا، تو پھر مجھے مار دیں پلیز، مجھ سے سارے بدلے لے لیں۔ اسے جھکائے اپنے لیے سزا مانگ رہی تھی۔ یہ جانتی تھی کہ شامر اس کو ایک ذرا سا ایذا بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں چاہتی ہیں کہ شامر مر جائے؟ اللہ نہ کرے۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ جما گئی اور جس تڑپ سے اس نے یہ کیا شامر اپنا آپ اس پہ ہار گیا۔ اس کو ایک بار پھر سے اپنی دسترس میں لیتا وہ بے بس کرتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں کو شدت سے سک کرتا وہ اسے لیے بستر پہ آیا۔ اب نہیں رکوں گا اور کچھ بھی نہیں بولیں گی آپ۔ وہ اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس پہ اپنی شدت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ شانزے کی بےکی سسکیاں شامر کو مزید جنونی کر رہی تھی۔ شامر، وہ سسک اٹھا۔ وہ اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں کہاں تھا؟ پلیز میں تھک، وہ بہت مشکل بولی تو شامر نے ایک نگاہ سے دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ناراض ہو گئے؟ شانزے کی جان پہ بن گئی۔ نہیں۔ وہ اسے اپنے سینے پہ لٹا گیا تو شانزے کا شرم کے مارے برا حال ہوا۔ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ شانزے کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی کیئر کرتا تھا، چاہے غصے میں ہو یا محبت میں۔ تکلیف پہنچانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شانزے تو بس آزما رہی تھی اسے۔ جھٹ سے سر اٹھا کے مسکراتے اسے دیکھا۔ شامر نے ایک آئی برو ریز کرتے اسے سوالیہ نظروں سے جانچا تو وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ شامر کی شرارت سمجھتا اسے واپس نیچے کرتا خود اوپر آیا۔ آپ مجھے الو بنا رہی تھی؟ وہ اب کی بار چہکا جبکہ شدت سے اس کی گہرائیوں میں اترا تو شانزے کا سانس ایک پل کو رک سا گیا۔ کیا ہوا؟ اب بھی مسکرائے نا؟ اس کو معائنہ خیزی سے بولتا چڑھا رہا تھا۔ شانزے نے ذرا سا اوپر ہوتے اس کے موٹے موٹے بھاری مسلز پہ دانت کاٹ دیے۔ اس کو یہ میٹھی چبن مزید سرشار کرتی جنونی کر گئی اور اپنا سارا جنون وہ اپنی دل اتارتا چلا گیا۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے پریشی کی آنکھ کھلی، پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وال کلاک پہ نگاہ جا ٹھہری تو آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سارا دن سوتی رہی تھی؟ نہیں، دن کو آ کے ملازمہ نے زبردستی اسے دلیا کھلایا اور میڈیسن دی تھی، اور اب رات کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ مطلب چوتھائی نے ایک بار بھی اسے نہیں بلایا کسی کام کے لیے؟ یہ تو جادو ہو گیا۔ اتنی مہربانی، وہ بھی مجھ پہ۔ وہ بستر سے اٹھی تو شاور لے کے ایک بہت ہی خوبصورت ڈریس کا انتخاب کیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو عجیب سی چمک نے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ خود کو خود دیکھ کے شرما گئی۔ میرے آنے تک خود کو فریش کر لو، آج رات رعایت نہیں برتوں گا۔
شہزیب کی باتیں یاد کرتے اس کا چہرہ بے انتہا گلال چھلکانے لگا۔ آج پہلی بار اس کا دل چاہا وہ تیار ہو۔ شوہر چاہت کرنے لگے تو بیوی کا دل خود بخود اس کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اور پھر آج اس کو جس قدر چھوٹ ملی تھی وہ صرف شہزیب کی ہی بدولت تھی، ورنہ دن رات وہ کام کرتے کرتے تھک جاتی، پر کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یا اللہ، تو نے شہزیب چودھری کو میرا شوہر بنایا، مجھے اس کے نکاح میں دیا، تو اس شخص کا دل بھی میری طرف پلٹ دے، اس کے اندر سے سنگ دلی کو ختم کر دے۔ شہزیب کے اندر ایک اچھا انسان چھپا ہوا ہے، ان کو مکمل اچھا بنا دے۔ وہ چوڑیاں پہنتے ساتھ دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے چودھرائن جی نے، ملازمہ نے مؤدب انداز میں کہا۔ نیلی سنو، کیا وہ غصہ ہے؟ میرا مطلب میں آج سارا دن کمرے میں رہی تو وہ غصہ ہوں گی؟ غصہ؟ توبہ کریں جی، آتش فشاں بنی ہوئی ہے، پر وہ کچھ کر نہیں سکتی نا۔ چودھری جہاں کا حکم ہو تو کوئی بھی حکومت اولی نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ آپ کو نصر بد سے بچائے۔ نیلی نے اس کا گال محبت سے چھوتے کہا تو پریشے ذرا سے شرما گئی۔ آپ کھانا کھا لیں جی، پھر چودھری جی آنے والے ہوں گے، میں جا رہی ہوں۔ نیلی باہر بھاگ نکلی، جبکہ پریشے اللہ کی اتنی رحمت پہ دل کھول کے اس کا شکر بجا لاتے سجدے میں گر گئی۔ نماز عشاء ادا کر رہی تھی کہ جہازیب اندر داخل ہوا۔ وہ صبح کا نکلا جرکا بھگتا کے آیا تھا، ابھی گھر پہنچا تھا، کافی تھکا ہوا تھا، اور آتے ہی چودھرائن کے متھے لگا، پر اپنی باتیں سامنے رکھتے وہ ان کو چپ کروا کے کمرے میں آیا تو یوں لگا آسمان سے حور نیچے اتر آئی ہو۔ وہ مسمرائز ہوتا اسے دیکھے چلا گیا۔ اتنی پاکیزگی، وہ مکمل حسن اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اپنا سامان ایک طرف رکھتا وہ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھا، جو آنکھیں موندے مکمل دعا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، جانی پہچانی خوشبو کو محسوس کرتے پریشے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ دل ایک دم ساکت ہوا۔ میرے لیے پر دعائیں کری ہوگی نا کہ یہ مر جائے اور تم آزاد ہو جاؤ؟ اس کی بات پہ پریشے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اور آپ تو میرے سر کے سائیں ہیں، میں ایسا بھلا کیوں کہوں گی؟ ہاں، وہ پیچھے ہوتا اپنے کپ لنکس کھولتے، اللہ بھیج گیا۔ تمہاری دوست کو پتہ چل گیا ہے؟ وہ جو جائے نماز کو تہ لگا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ کانپے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس کی گردن… پلیز آپ اسے کچھ مت کہیے گا، وہ بے گناہ ہے، اس نے اسے صرف پسند کی شادی کرنا چاہی، اس کے بابا نے ظلم کیا اس پہ، اور زبردستی۔ اپنی دوست کی وکالت مت کرو، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی وہ سزا دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ تلخ اور غصہ ہوا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ پہلی بار وہ سخت لہجے میں بولی۔ اس کی ہمت کو دیکھتے ہی جہازیب نے ایک آئیبرو ریز کی۔ اچھا، تو اب تم مجھے دھمکی دو گی؟ وہ آستین اوپر کرتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ ذرا سی میری آج کی ہمدردی کو تم میری کمزوری سمجھ رہی ہو؟ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے اس کا سانس خشک کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ یا کوئی اور اس حویلی میں مجھ پہ کبھی کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ آج کی ہمدردی اور تیمارداری کا بدلہ اگلے 10 دن ڈبل کام کر کے مجھے چکانا ہوگا۔ وہ نم لہجے میں بنا پلک جھپکے بولتی جہازیب کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ ایک دم سے جہازیب نے اس کی تیاری کو ایک خاص نظر سے دیکھا۔ عام دنوں سے ہٹ کے آج وہ ہلکا پھلکا میک اپ کرتی تیار ہوئی تھی۔ اپنے دن والے الفاظ یاد کرتے جہازیب کے چہرے پہ ایک تبسم بکھرا۔ تو تم مجھے اپنے اس حسن سے زیر کرنے کی پوری تیاری کیے بیٹھی ہو؟ وہ ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے ساتھ بھینچ گیا۔ پریشے نے بمشکل سانس بھرا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ جہازیب کی جان لیوا قربت کا سوچتے پریشے کے اندر بھوک نے رنگڑائی لی۔ جہازیب پہلی بار زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ پریشے نے دل ہی دل میں تعریف کی۔ کھا لو، میں شاور لے کے آتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے سہن کرنے کی تم میں طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اور لفظ بہت سرد انداز میں بولتا پریشے کا خون سکھا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی پریشے کھانا کھانے بیٹھی، پر اس کے حلق سے 4 سے 5 نوالے ہی بمشکل اترے تھے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ تو ابھی تک ویسا ہی ہے، شانزے کا پتہ کیسے چلا انہیں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جہازیب باتھ روم سے نکلا تو اپنے گٹ تولیہ لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کا کثرتی جسم دیکھتے پریشے مکین کے انداز میں ایک جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ بلا کا حسین اور پرکشش مرد تھا. مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کے بھری تھی. پریشے نے گھبرا کے اپنی نظریں چرائیں تو وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس کے قریب آیا. اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے سینے پہ دل کے مقام پہ رکھے اور بالوں کو جھٹکا دیتے پیچھے کیا تو پانی کی چند قطرے پریشے کے چہرے پہ آ ٹھہرے. اس نے جھرجھری لیتے آنکھیں مینچ لی. جب اگلے پل اس کے گلے سے دوپٹے اتار کے ایک طرف رکھتا اس کی قمیض کو بھی سرکا گیا. پریشے کا پورا جسم ہی کانپنے لگا. جب اگلے لمحے اس کی پتلی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے سینے سے لگا گیا. پریشے کا دھڑکتا دل اسے اپنے سینے میں بجتا سنائی دے رہا تھا. اس کے ہاتھوں کی اپنی بیک پہ گردش محسوس کرتے پریشے کا جسم پوری طرح ہی وائبریٹ کرنے لگا. جب وہ اس کی اسٹرپ میں ہاتھ الجھاتا اس کے چوتھا طبق روشن کر گیا. ہک کھلا. پریشے کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا. اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کل بھی میں ہی تھا، آج بھی میں ہی ہوں، یا میرا چہرہ بدل گیا؟ اسے دونوں اطراف سے تھامے محبت سے گلے سے لگاتا کان میں سرگوشی کرتا. اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا. وہ سسک اٹھی. کل تو بخار تھا، کچھ ہوش نہیں تھا. آج جو محسوس ہو رہا ہے وہ کل. پریشے کی بات پہ جہانسیب کا دل بھی زوروں سے دھڑکا اور وہ کم سن نازک سی لڑکی اس مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو سر سے پیر تک ہلا کے رکھ چکی تھی. وہ اسے بستر کی جانب لیے بڑھا. آج پورے ہوش و حواس میں تمہارے وجود میں سرائیت کروں گا. وہ اس پہ سایہ فگن ہوا تو پریشے نے اپنا سانس روک لیا. پری، وہ مخمور لہجے میں اسے آج پیارا سا نک نیم دے رہا تھا. پریشے کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا. سانس مت روکو، مجھے محسوس کرو. اسے اپنے سینے سے لگاتا بہک رہا تھا. پریشے آنکھیں میچے اس کے لفظوں میں کھوتی خود کو اسے سونپ گئی. کہیں جا رہے ہیں؟ شان سے شاور لے کے نکلی تو شامیر کو تیار ہوتا دیکھ پوچھ بیٹھی. اس کا کمسن کھلتا رنگ روپ دیکھتے شامیر نے نظریں چرائیں. برہان کی طرف، تاکہ وہ میری بہن کو بازیاب کروانے میں میری مدد کر سکے. شامیر، اگر میں اس میں آپ کی مدد کروں تو؟ کچھ سوچتے ہوئے شانزے نے کہا تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا. اچھا، وہ کیسے؟ وہ جہانزیب چودھری کے گھر کی ایک ملازمہ ہمارے گھر میں بھی کام کرتی تھی، نیلی. اس سے رابطہ کر کے اس کی حویلی میں انٹر. شانزیب، میری ایک بات غور سے سن لیں آپ. اس کے نم بالوں کو مٹھی میں لیے انتہائی پذیسف انداز میں اس کے بے حد قریب ہوا کہ شانزیب بات ادھوری چھوڑے سانس روکے اسے دیکھے چلی گئی. میں اپنی بہن کو خود بازیاب کروا لوں گا، مجھے آپ کی ہیلپ ہرگز نہیں چاہیے. اور جو آپ مجھے طریقہ بتا رہی ہیں اس پہ اگر عمل کرنا ذرا سا بھی سوچا تو آئی سوئر آپ کو سخت سزا ملے گی. یاد رکھیے گا کچن میں ملازمہ نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، اچھے سے ناشتہ کریں اور جان بنائیں. اس کا گال پیار سے تھپتا پاتا باہر نکل گیا. شانزے نے اپنا رکا سانس بحال کیا. توبہ، کبھی کبھی کتنا سخت ہونے لگتا ہے یہ شخص. پر ایسے تو نہیں نا چلے گا؟ مجھے پریشے کا پتہ لگانا ہوگا کچھ بھی کر کے. شانزے پر سوچ انداز سے باہر نکلی جہاں ملازمہ نے اس کے لیے واقعی ڈھیر ناشتے پہ مختلف ڈشز کا اہتمام کیا تھا. شامیر نے صرف اورنج جوس پیا. آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ اسے گیٹ کی جانب جاتا دیکھ وہ پیچھے لگی. نہیں، ابھی بھوک نہیں، میں واپس آ کے اپنی پسند کا ناشتہ کروں گا. اس کے گال پہ لب رکھتا نکلتا چلا گیا. شانزے کے چہرے کو گہری مسکان نے چھوا. وہ واقعی سب سے الگ تھا. مسلسل بجتے فون نے جہانزیب کی نیند میں خلل ڈالا. کیا ہے؟ کال ریسیو کرتے وہ دھیرے سے بھڑکا. اس کے اوپر ہی وہ نازک جان سوئی تھی. سر، مسٹر برہان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ارجنٹ. آپ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے تو وہ آفس آ گئے. جہانزیب نے اپنا نمبر آف کیا ہوا تھا. یہ اس کا سیکریٹ نمبر تھا جو اس کے خاص آدمی کے پاس ہوتا اور ایمرجنسی میں ہی وہ اس کا یوز کرتا. ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. وہ کال بند کرتا اپنے اوپر سوئی اس ننھی سی جان کو دیکھے چلا گیا. وہ اس کے لیے ننھی سی ہی تھی، شاید وہ اسے 10 یا 12 سال چھوٹی تھی یا اس سے بھی زیادہ. جہاں سے اندازہ نہ لگا سکا. اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھتا وہ باتھ روم گھستا شاور لیتا باہر آیا. پریشے بھی جا گئی اور اٹھتے ہی اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی. نائٹ ڈریس میں اس کا کھلتا سفید و شفاف روپ جہانزیب کے دل کی رفتار کو سست کر دیتا. آپ
سامنے جہاں زیب کو دیکھتے وہ ایک دم بازو نیچے کر گئی. آپ ابھی تک گئے نہیں؟ مجھے لگا تمہاری عیاشی ختم. آج سے کام شروع کرو گھر کے، مجھے کوئی شکایت نہ ملے. اس کے حسن سے نظریں چراتا حکم صادر کر گیا. پریشے دھیمی سی مسکان دیتے اس کے قریب آئی. وہ کلیوں سا مہکتا وجود جہانزیب کو بری طرح اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا. اس کے پاس آنے پہ جہانزیب اس کی جانب مڑا تو مزید اس کے قریب ہوئی اور اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر دیں. اس کی اس جرت پہ جہانزیب تو اسے بس یک تک دیکھ ہی چلا گیا. کیا آنے والے وقت میں وہ اس سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں. دل نے سختی سے انکار کیا. وہ مسکرا رہی تھی. پہلی بار جہانزیب نے اس کے گالوں کے گڑوں کو مہکتے دیکھا جو اس کے چہرے کی دلکشی کو مزید ابھار رہے تھے. اب سردار جہانزیب چودھری کی بیوی پوری حویلی کے برتن دھوتے، کھانا بناتے اور کپڑے دھوتی اچھی لگے گی؟ وہ نچلا ہونٹ باہر نکال کے بولتی. جہانزیب کے جذبات سلگا گئی. اسی نچلے لب کو وہ اپنے دانتوں تلے دبا گیا. پریشے کی سسکی نکلی. دھیرے سے اسے چھوڑتے اب کی بار اس کے گال پہ دانت کاٹ گیا. آہ، کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ جہانزیب نے اسے کس کے سینے سے لگایا. سردار کی بیوی بننے کا کافی شوق چڑھا ہے تمہیں. لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سیٹسفائی کر دیا ہے میری قربت نے. چلو آج رات پھر سے. نہیں. وہ ایک دم گھبرا گئی جس پہ جہانزیب کا کہکا گونجا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی. جہانزیب کے نمبر پہ اس بار برہان کی کال آنے لگی تو وہ پریشے کے گال پہ اپنے دیے نشان پہ لب رکھتا اس کے لبوں کو شدت سے چومتا باہر نکل گیا جبکہ وہ پیچھے دیکھتی رہ گئی. برہان اور شامل اس وقت جہانزیب کے سامنے بیٹھے اسے ساری بات بتا چکے تھے. جہانزیب نے برہان کی وجہ سے ساری بات بہت تحمل سے سنی پر اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھتے شامیر کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بہن کو چھوڑے گا. جہانزیب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. میری ایک بات غور سے سنو برہان. میری شادی والے دن دلہن کو اس شخص نے بھگایا. اللہ کی قسم سوچ رکھا تھا جس دن وہ ملی اور اسے بھگانے والا ملا دونوں کو گولی سے اڑا دوں گا. ایسی بدتر موت دوں گا کہ سارے گاؤں والے یاد رکھیں گے. پر ان 3 ماہ میں میرا دل بدلا ہے، میری سوچ بدلی ہے، میرے جذبات احساسات بدلے ہیں اور اس کی وجہ وہ لڑکی ہے جو اس وقت میرے نکاح میں ہے. جہانزیب کی باتوں پہ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے. وہ نکاح زبردستی کا تھا. جہانزیب چودھری میری بہن بہت کم سن ہے. کم سن؟ جہانزیب طنزیہ ہنسی ایسا. تمہاری بہن اب میری بیوی بن چکی ہے، اس روح میں اتر چکی ہے، میری روم روم میں رچ بس چکی ہے، میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت بن چکی ہے. اسے تو خود سے الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اگر ایک دم جہانزیب کی آواز گونجی کسی نے اسے مجھ سے جدا کرنے کا سوچا بھی تو قسم کھاتا ہوں میں اسے جان سے مار دوں گا. برہان کی جانب جنونی انداز میں دیکھتے کہا. ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی. کیا ایک بار بھی مجھے میری بہن سے ملا سکتے ہو؟ جہانزیب کے جاتے قدموں کو شامیر کے پکار نے روکا. کچھ پل سوچ میں ڈوب گیا. سوچوں گا وہ اپنی کہتے جا چکا تھا جبکہ شامیر گہرا سانس بھرتا صوفے پہ گرتا اپنی آنکھیں میچ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ برہان اس کے قریب بیٹھا. جو کہوں گا کرو گے؟ شامیر نے پورے اسرار انداز سے پوچھا. برہان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھہر سا گیا اور پھر ٹھیک 1 ماہ بعد وہ شامیر کے لیے اسی کی بہن کو کڈنیپ کر چکا. اسی کی حویلی کے ملازمہ کے تھرو. اس وقت پریشے کا دماغ پوری طرح گھما ہوا تھا. اچھا خاصا وہ کچن میں کام کر رہی تھی بلکہ حویلی میں اب سبھی اسے سردارنی کہہ کے بلاتے تھے. جہانزیب کا رویہ بھی اس کے ساتھ بالکل لونگ ہسبینڈ کی طرح ہو گیا تھا. چودھرائن کو اچانک دل کا اٹیک آیا تو وہ بستر سے لگ گئی. اس کی ساری سازشیں اب دم توڑ گئی تھیں. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی پریشے نے ان کے لیے دل میں کوئی میل نہ رکھا اور ان کی خدمت کرنے لگی. اسے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اس کی زندگی اب ایک نارمل روٹین کی طرح ایک عام انسان کی طرح ہو جائے گی. لیکن وہ نہیں جانتی تھی ابھی اس کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئی. ابھی اس کی آزمائشیں باقی تھی. برہان نے اسے کڈنیپ کرتے ہوئے فوراً اس کے ہاتھ پیر کھول دیے تو اپنے سامنے کسی غیر مرد کو دیکھتے ہوئے پریشے کا دل پھٹتا. لیکن اگلے ہی لمحے پریشے کا ہاتھ اٹھا سامنے والے کے گال پر. برہان تو ایک پل کو ساکت ہی رہ گیا. وہ نرم و نازک وجود اور ہاتھ اتنا بھاری. سردار کی بیوی تھی.
ہاتھ بھاری ہونا ہی تھا. تمہاری جرت کیسے ہے مجھے کڈنیپ کرنے کی؟ میرے شوہر کو پتہ لگا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے. پریشے کی دھمکی پر برہان اپنا سر کھجانے لگا. وہ دو دوستوں کے بیچ میں پس کے رہ گیا تھا. معاف کیجیے گا بھابھی، لیکن یہ ضروری تھا. آپ کو کسی سے ملوانا تھا. اتنا کہتے وہ ایک طرف کو ہٹا تو سامنے سے ایک اور شخص آتا دکھائی دیا. پریشے کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے. شامل پریشے کو دیکھتے خود پہ قابو نہ رکھ پایا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کی چھوٹی بہن تھی اس کی جان. آج تقریباً 16 سال بعد وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. کون ہو تم اور کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ پریشے کے الفاظ کہیں دم توڑ گئے جب سامنے سے شان سے آتی دکھائی دی. پریشے نے فوراً آگے بڑھ کے شانزی کو اپنے گلے سے لگا لیا. شانزی، کیا انہوں نے تمہیں بھی کڈنیپ کر لیا ہے؟ پر تم فکر نہیں کرو میری سردار جی، ہم دونوں کو آزاد کروا لیں گے. نہیں پریشے، اس کی نوبت نہیں آئے گی. یہ شخص کوئی انجان یا نامحرم نہیں ہے. یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں اور تم ان کی بہن، سگی بہن. شانزی کی بات پر پریشے نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا. یہ کیا بول رہی ہو تم؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تو یہ سب؟ سہرا آنٹی پلیز آئیں اور پریشے کو ساری بات بتائیں. اپنے رشتے کی چچی کو بھی وہاں دیکھتے پریشے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی اور پھر سہرا آنٹی اسے گلے سے لگاتے ساری حقیقت اس پر کھولتی چلی گئی. یہ ناممکن ہے یہ سب. پریشے بری طرح رو دی. یہی سچ ہے پریشے، جو نشان تمہارے کندھے کے سائڈ پر ہے وہی نشان شامیر کے کندھے پر بھی ہے. یہ تم لوگوں کا وراثتی نشان ہے. تبھی تو مجھے پتا چلا کہ تم ہی شامیر کی بچھڑی ہوئی بہن ہو. شانزی کی بات پر پریشے ہچکیوں سے رونے لگی. شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پریشے کو فوراً اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ پریشے کی مرضی کے بنا اسے چھونا بھی نہیں چاہتا تھا. آپ بھائی ہیں میرے؟ اسے قریب جاتے اس کا چہرہ تھام گئی تو شامیر نے سر اس بات میں ہلایا. اگلے پل دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے گلے لگے سب کچھ بھلا بیٹھے. شامیر پریشے کو لیے اندرون حصے میں آ گیا جہاں شانزی سغرا آنٹی بھی ساتھ تھے. پریشے بھائی کے ساتھ جڑ کے بیٹھی. دونوں ہی نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا. عرصے بعد ملن ہوا تھا تو اتنا تو بنتا ہی تھا. شانزی کھانے پینے کا بندوبست کروا رہی تھی. آج تو کھانے پہ اچھا خاصا اہتمام بھی کیا جا رہا تھا. کھانا سرو ہوا تو ایک دم باہر سے گولیوں کی آواز سنائی دی. برہان بھاگتا ہوا اندر آیا. وہ پاگل سردار آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ حسن کی کسی کی نہیں سننے کا، برہان نے سر پکڑتے کہا. پریشے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس آئی. لگتا ہے ایک تھپڑ کھا کے دل نہیں بھرا، ایک اور کھانے کا دل کر رہا ہے آپ کا؟ پریشے کی بات پہ برہان کھسیانا سا ہوا. تبھی گن لوڈ کرتا جہازیب جارحانہ انداز میں اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پہ بلا کا غصہ تھا اور اس کے نشانے پہ تھا شامیر حسن خان. سردار جی. اچانک ہی پریشے راہ میں حائل ہوئی اور شامیر کے آگے ڈھال بنی. جہازیب کا دل ایک پل کو اپنی جگہ سے بری طرح ہلا. وہ کسی اور کی خاطر اپنے سردار کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی تھی. جہازیب کا دماغ بری طرح شارٹ ہوا. پلیز سردار جی رک جائیں، آپ کو میری قسم، یہ میرے بھائی ہیں، انہیں کچھ مت کہیے گا. اس سے پہلے کہ گن سے گولی نکلتی پریشے نے اپنی قسم دیتے جہازیب کو روک دیا اور اس کا ہاتھ بمشکل ہی نیچے ہوا. پریشے بھاگ کے سردار جہازیب کے سینے سے لگی تاکہ اس کا غصہ شانت ہو سکے. سب کے سامنے اسے سردار جہازیب کے سینے سے لگا دیکھ شامیر نے خفگی سے برہان کو دیکھا اور اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ کر کے نکل گیا. اب صرف گھر کے افراد ہی رہ گئے تھے. جہازیب کا غصہ کسی حد تک شانت ہو گیا. وہ پریشے کو اپنے سینے سے لگا کے پرسکون ہوا. تم جانتی ہو ان چند پلوں میں میری جان نکلی. اگر ابھی بھی تم مجھے نہ ملتی تو اللہ کی قسم اس کو تم سیدھا اوپر پہنچاتا. وہ شامیر کو غصے سے دیکھتے بولا. شامیر نے ناک سے مکھی اڑائی. اسے بہن سے ملنا تھا سو وہ مل لیا. اب بہن خود اس سے ملنے آ جایا کرے گی. وہ یہ بات جانتا تھا اور جہازیب کے لیے اس کا پیار دیکھتا وہ دل ہی دل میں مطمئن بھی ہوا تھا. تو وہ واقعی ایک سنکی انسان، لیکن اس کی بہن کے لیے جس قدر جنونی تھا وہ شامیر دیکھ چکا تھا. اور پھر پریشے بھی اس کے ساتھ خوش تھی تو وہ کیسے انہیں جدا کرتا. اس لیے ان دونوں کا ملن رب کی طرف سے لکھا قبول کر چکا تھا. سردار جی یہ غصہ ختم کرے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے غصے سے. وہ نیچے والا ہونٹ نکال کے بولی. اب سب کے سامنے ایسے کرو گی تو خود پہ کنٹرول نہیں کر پاؤں گا.
تمہیں حویلی لے جا کے سارے حساب پورے کرتا ہوں۔ وہ حساب بعد میں کریں گے، پہلے کھانا کھائیں۔ آپ کی پری آپ کی شہزادے کو بہت بھوک لگی ہے۔ اسے کان میں سرگوشی کرتے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے مسکرائی تو جہانزیب نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ سامنے ہی شامیر کے پہلو میں شانزے بھی کھڑی تھی۔ ایک پل کو جہانزیب کا دماغ پھر گھوما، یہ اگلے پل پری کو دیکھ وہ شانت ہوتا پری کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ آئندہ میری بیوی سے ملنا ہو تو مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے ملنا، ورنہ۔ جہانزیب دھمکا تھا، اپنی پری کو باہوں میں بھرے جا چکا تھا۔ شانزے شامیر کے پہلو میں کھڑی ہاتھ تھامے کھڑی رہ گئی۔ وہ خوش ہے میر، اس کی خوشیوں کی دعا کریں، اے اللہ ہمیشہ ایسا خوش رکھے۔ شانزے نے دل سے دعا دی تو شامیر کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس بات میں سر ہلاتا وہ کھانے کی ٹیبل کی جانب پڑا۔ شامیر کو لگا ایک وہی اپنی محبت کو لے کے جنونی ہے، پر جہانزیب کو دیکھ کے اسے لگا وہ اس کا جڑواں بھائی ہی ہو۔ سر نفی میں جھٹکتا وہ شانزے کے ساتھ ڈنر کرتا، ایک ہیپی فیملی کپل لگ رہا تھا۔ پریشے کو اچھا سا ڈنر کروا کے وہ حویلی لایا اور ساتھ اس کی شرط بھی مانتے بنی کہ وہ مہینے میں ایک دن بھائی کے گھر ضرور جایا کرے گی۔ آخر کو اس کا میکا اسے مل گیا ہے۔ جہانزیب کو تب تو بہت چڑھی، لیکن اسے پری کو مانتے ہی بنی۔ وہ سب کا سردار تھی تو وہ اس کی سردارنی بن چکی تھی، اس کی سانسوں سے جڑی تھی، وہ اس سنگ دل کھڑوس کو مکمل بدل چکی تھی۔ جہاں ان سب کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو، وہیں شامیر نے شانزے کے والد اسلم بٹ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے باپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور بیوی کی خواہش پہ ایک بار پھر وہ ظلم کرنے والے کو سزا نہ دے سکا۔ پر اللہ تو دیکھ رہا تھا نا۔ اچانک اسلم بٹ کا کار ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بھی اتنا برا کہ وہ نہ زندہ میں رہا نہ مردہ میں۔ شانزے باپ کو ملنے گئی تو بہت روئی، اور انہوں نے شانزے کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ اپنے اہنکار سے نکلے تو اپنی سب زیادتیاں یاد آنے لگی۔ شانزے کے والدہ نے شانزے اور داماد کا خیر مقدم کیا۔ اسلم بٹ سے وہ ملنا نہیں چاہتا تھا، پر شانزے اسے ان کے پاس لے گئی۔ اسلم بٹ سب کو جان چکا تھا۔ 16 سال پہلے اس نے شامیر کے والدین کو مروایا تھا صرف ایک زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی بیٹی کو صغرا آنٹی کو تھما کے چھپا دیا۔ اتنے عرصے تک وہ اس گناہ کو چھپاتے آئے، پر اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو کچھ کے لیے آخرت کا دن مختص ہو جاتا ہے۔ شامیر نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر ان کے جڑے ہاتھ دیکھتے انہیں معاف کر دیا، لیکن ان کے پاس زیادہ وقت نہ رک سکا۔ ماں باپ کے قتل کو وہ کیسے اتنی جلدی بھلا دیتا؟ وہ باہر ٹھنڈی ہوا میں آیا تو شانزے اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ آئی ایم سوری شامیر، میری وجہ سے آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کے اس کی جانب پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اور انہیں چومتا وہ مسکرایا۔ آپ اور میں ماموں مانی بننے والے ہیں۔ واٹ؟ اتنی بڑی گڈ نیوز آپ ایسے سڑے ہوئے منہ سے سنا رہے ہیں؟ شانزے اس کے کندھے پہ ایک مکہ جڑتی خفگی سے بولی۔ تو جو منہ ہوگا اسی سے سناؤں گا نا۔ اب آپ بھی تو سنائے نا مجھے بھی خوشخبری۔ کیسی خوشخبری؟ وہ تھوڑا ہکلائی۔ مجھے ایک چھوٹی سی گڑیا چاہیے۔ وہ جذب کے عالم میں بولا تو شانزے کا چہرہ گلال چھلکانے لگا۔ اسے کھینچ کے قریب کیا تو وہ ذرا سا جھکا۔ مبارک ہو مسٹر شامیر خان، یو آر گوئنگ ٹو بی فادر۔ وہ جس انداز سے بولی شامیر کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے، پر اس کی آنکھوں کی چمک نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ شامیر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی باہوں میں بھرتے اوپر اٹھا لیا۔ تھینک یو سو مچ شانزے شامیر خان۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو کبھی کانٹوں کی سیچ، کبھی پانا، کبھی کھونا، کبھی معاف کرنا، کبھی درگزر کر دینا، کبھی کسی کے لیے اپنا جنون تیگنا تو کبھی کسی کے لیے اپنا آپ قربان کر دینا۔ یہی تو ہے عشق قربان۔ ناول کیسا لگا؟ سب نے اپنی رائے کھلے دل سے دینی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن لازمی پریس کریں۔ پارٹس والا ناول چینل پہ کم چلتا ہے، اس لیے لانگ ناول کے لیے فی الحال سوچ بچار میں ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے، آمین۔